بخاری شریف سامنے آئی ہے تو اس وقت پوری امت کے علماء نے یہ بات اتفاق رائے سے کہی تھی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، اللہ عز و جل کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین نسخہ اگر دنیا میں کوئی آپ کو ملے گا تو وہ کتاب ہے جسے امام بخاری علیہ الرحمہ نے جمع کیا۔ یہ چند ایک باتیں بخاری شریف اور مصنف بخاری کے بارے میں تھیں۔ اب آئیے جو آج عنوان امام بخاری علیہ الرحمہ کا قائم کردہ اور اس کے ضمن میں حدیث لائے ہیں، ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جس حدیث کو نقل کرنے کے لیے عنوان قائم کیا ہے وہ ہے نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم انصاف کے لیے میزان کو نصب کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا عنوان جو قائم کیا وہ یہ تھا کہ اعمال بنی آدم کا کل قیامت کے دن اور ان کے اقوال کا، ان کے افعال کا وزن ہوگا، اعمال کا بھی۔ اور یہ بنی آدم کا لفظ بولا، یہ بات میں تھوڑی سی آپ کے لیے عرض کرتے جاؤں کہ بنی آدم یہ تو عام ہے، لیکن یہ وزن کیا جانا جو ہے یہ عام مطلقاً نہیں ہے بلکہ خص عنہ البعض ہے۔ قیامت کے دن 3 گروہ ہوں گے۔ ایک مسلمانوں کا وہ گروہ ہوگا جس کے اعمال کا وزن کیے بغیر رب تعالیٰ انہیں جنت سے نوازے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں ایمان سے رہے اور زندگی بھر انہوں نے کوئی برائی کا ارتکاب نہیں کیا اور دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں میزان پہ ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے اولئک الذین اولئک یدخلون الجنۃ بغیر حساب، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جنتیوں کی 70 صفیں ہوں گی، ان میں سے میری امت کی 40 صفیں اکیلی ہوں گی، صرف میری امت کی 40 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 70,000 آدمی وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر آدمی اپنے ساتھ 70,000 آدمی لے کے جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا حساب نہیں ہوگا۔ تو یہ عام خصان الباس ہوا۔ کافروں کا بھی ایک ٹولہ وہ ہوگا جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کفر پہ رہے اور ساری زندگی کوئی اچھائی کا ارتکاب نہیں کیا، کوئی نیک کام نہیں کیا اور دنیا سے کفر سے گئے۔ رب تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم کل قیامت کے دن ان کے لیے میزان نصب نہیں کریں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، انہیں سیدھا جہنم میں بھیجا جائے گا۔ نمرود اس فرعون کے بارے میں ہے یقدم قومہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اپنی پوری قوم کو لے کے سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو یہ 2 گروہ تو یہ ہوئے جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے ایک گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ بغیر حساب کے
جہنم میں جائے گا۔ تیسرا وہ گروہ ہوگا جن کے اعمال تولے جائیں گے، اس میں مسلمان بھی ہوں گے جو گنہگار ہوں گے، اور اس میں کافر بھی ہوں گے کہ جن کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اب میں یہاں آپ کے لیے ایک تھوڑی سی بات عرض کرتا جاؤں کہ یہ جو احباب جن کے اعمال کا وزن کیا جانا ہے، ان کے بارے میں معتزلہ، آپ حضرات نے واصل کا وہ جو ان کا سربراہ تھا وہ قول پڑھا ہوگا کہ یہ کل قیامت کے دن جو کہا جاتا ہے کہ میزان قائم ہوگی، اس کی کوئی اصل نہیں، جبکہ قرآن عزیز کی نص ہے۔ رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے الوزن یومئذ الحق، کل قیامت کے دن وزن کا کیا جانا، اعمال کے وزن کا کیا جانا یہ حق ہے، ثابت ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، یہ بات یہ کہتے ہیں معتزلی کہ اعمال اور افعال یہ آراز ہیں، جوہر اور عرض آپ نے پڑھا ہوگا، یہ آراز ہیں، اور آراز کا خارج میں وجود نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک کام کیا ختم ہو گیا، آپ نے ایک بات کہی ختم ہو گئی، خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جب خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے تو پھر عمل کیسا، یہ اس کا وزن کیسا ہے؟ اس لیے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن خالق کائنات جل مجدہ الکریم قادر ہے، وہ آراز کو وجود عطا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، اس لیے ایسا ہوگا کہ آراز کو وجود بخشا جائے گا اور پھر ان کا وزن ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آراز کا چونکہ وجود نہیں تو اس کا وزن نہیں۔ میں اس کے لیے دلیل کے طور پہ ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے، قیامت کے دن جب میزان نصب ہوگا تو ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ عز و جل اس کی 99 فائلیں ہوں گی، آپ اسے فائل سے تعبیر کر لیں، 99 فائلیں ہوں گی، اور انہیں اس طرح سے تا حد نگاہ بچھا دیا جائے گا، اور اس بندے سے کہا جائے گا کہ ان سب کو پڑھ دیکھ لے کہ ہم نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کو تو نے کام کیا ہو اور ہم نے نہ لکھا ہو، اور کوئی کام کیا ہو نہ لکھا ہو اور نہ کیا ہو تو لکھ دیا ہو۔ اب وہ بندہ بارگاہ رب العزت میں عرض کرے گا کہ مولا کریم کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میں نے کیا نہ لکھا ہو، نہ کیا ہو تو لکھ دیا ہو۔ اب ملائکہ ان کو سمیٹ کر جب ترازو میں رکھیں گے تو یہ بندہ کہے گا میری نجات مشکل ہے، عمل ہے ہی نہیں۔ تو رب کریم جل مجدہ ملائکہ سے فرمائے گا کہ تھوڑی دیر ٹھہرو، اس کی ایک نیکی ہم نے بچا رکھی۔ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس پہ صرف یہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رب کریم جل مجدہ ارشاد فرمائے گا اس نے لکھا تھا، ہم نے اسے محفوظ رکھا ہے، اسے دوسرے پلڑے میں ڈال دو۔ جب دوسرے پلڑے میں اسے ڈالا جائے گا
تو اس کا وزن اس سے بھاری ہو جائے گا، اور رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ اب یہ ایک عمل ہے، لکھا جانا ایک عمل ہے، اور اسے رب تعالیٰ وجود عطا کرے گا، اور پھر اس کا وزن ہوگا، اور اس کی سبھی برائیوں پہ یہ بھاری ہو جائے گا، جس کا معنی یہ ہے کہ رب تعالیٰ قادر ہے کہ اعمال جو عرض ہیں انہیں جوہر کا جسم عطا کر کے، اسے جوہر میں بدل کے، جسم عطا کر کے اس کا وزن کروا دے۔ تو یہ معتزلہ کا جو یہ بات کہنا ہے یہ اس لیے درست نہیں ہے۔ ایک بات تھوڑی سی میں آپ کے لیے اور عرض کرتا جاؤں۔ بعض حضرات یہ بات کہتے ہیں، بعض حضرات یہ بات کہتے ہوئے سنے گئے ہیں، لکھا ہے کہ آدمی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا رب تعالیٰ کا تو ازل سے پتہ ہے، اس کا علم واجب ہے، اس کی ذات واجب الوجود ہے، اور اس کی جملہ صفات واجب ہیں، اور واجب وہ ہوتا ہے لا بدایہ ولا نہایہ، نہ اس کی کوئی ابتدا ہوتی ہے نہ انتہا ہوتی ہے، الان کما کان۔ تو رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے یہ علم میں ہے یہ بندہ جنتی، یہ بندہ جہنمی، پھر میزان پہ وزن کیا جانا کیسا؟ اپنے اس علم کی بنا پہ سب کو، جن کو جنت عطا کرنی ہے ادھر بھیج دے، اور جن کو جہنم میں بھیجنا ہے ادھر بھیج دے، وزن کرنا کیسا؟ دوسری بات، قرآن عزیز ارشاد فرما رہا ہے کہ جب آدمی قبر سے اٹھے گا تو اس کے اعمال اس کے ہاتھوں میں تھمائے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا گیا وہ اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اور جس کا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا وہ پکڑا جائے گا۔ تیسری بات، قرآن عزیز کہہ رہا ہے منہم شقی و سعید، قبر سے جب اٹھ رہے ہوں گے سبھی حضرات، ان کی پیشانیوں پہ جو نیک بخت ہیں سعید لکھا ہوگا، ہر بندہ پڑھے گا، اور جو جہنمی ہیں ان کی پیشانیوں پہ شکی ہوگا۔ تو جب یہ سب باتیں طے شدہ ہیں تو یہ حساب اور میزان، اس کا تولا جانا ترازو میں اعمال کا، یہ کیسا؟ یہ اصل میں اتمام حجت کے لیے ہے۔ رب تعالیٰ تو سب جانتا ہے، بندہ یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں نے یہ کام کیا تھا اس کا صلہ نہیں ملا، یا اللہ میں نے یہ برائی کی نہیں تھی اس کی وجہ سے مجھے سزا کیوں؟ تو اتمام حجت کے لیے یہ میزان قائم کیا جائے گا، ورنہ رب تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں سے وہ مخلوق کو پیدا کیا گیا تھا، اور دائیں طرف والوں کے لیے کہا تھا ہؤلاء للجنہ ولا ابالی، یہ جنتی ہیں مجھے کوئی فکر نہیں، پرواہ نہیں، بائیں والوں کے لیے کہا یہ جہنمی ہے مجھے فکر نہیں، پرواہ، یہ تو فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا۔ یہ اتمام حجت کے لیے سب کچھ ہوگا۔ اس کے بعد حدیث کی سند ساتھ ساتھ ہی یہ باتیں میں عرض کرتا جاتا ہوں۔ حدیث کی سند شروع ہوتی ہے تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن اور خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کے نقل کرنے والے
دو صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک حضرت ابی ہریرہ سے ہے اور جو دوسری حدیث ہے وہ حضرت ابو ذر سے ہے رضی اللہ عنہما۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث آتی ہے اس میں جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ ہے حدثنی کا، یہ مفرد کا صیغہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اور جو ابو ذر سے ہے وہاں جو جملہ استعمال ہوا ہے وہ جمع کا ہے، حدثنا کا ہے، تو یہ کہیں الجھ نہ جائیں کہ یہ حدیثوں میں آپس میں کوئی تضاد ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ادباً اپنے جس ساتھی سے کوئی حدیث روایت کرتے تھے تو وہ لفظ حدثنا زیادہ استعمال کرتے تھے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث بیان ہوئی ان کے لیے تو وہ اس وقت اصل میں تھے اکیلے، ان کے ساتھ اس وقت سننے والا دوسرا تھا کوئی نہیں، تو انہوں نے پھر اس کو نقل کرتے ہوئے حدثنی کہا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک بات سند کے بارے میں، اور اس میں ایک لفظ آتا ہے اشکاب۔ یہ اشکاب کا لفظ جو ہے نا، اشکاب یہ عجمی ہے اور اسے عرب میں منتقل کیا گیا ہے، جیسے میں نے پہلے ابھی عرض کیا آپ کے لیے، یہ منقول شرعی کہلاتا ہے اور یہ غیر منصرف ہے۔ وہ عجمی چونکہ ہے اس واسطے یہ ایک علم ہے اور ایک عجمہ ہے، اس کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ اب ایک مسئلہ ذہن کے اندر ایک سوال کھٹکتا ہے، قرآن عزیز میں یہ بات موجود ہے، آپ پڑھتے ہیں انا انزلنا القرآن عربیہ، کہ ہم نے قرآن عزیز کو لسان عربی میں نازل کیا، اور یہ جو الفاظ بہت سے، یہی لفظ نہیں ہے بلکہ ایسے بہت سے الفاظ ہیں، عجمی الفاظ ہیں جو کہ قرآن عزیز میں موجود ہیں۔ آپ نے جلالین میں ان کی نشاندہی پڑھی ہوگی۔ اب قرآن عزیز جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تو پھر یہ اس کی صداقت مجروح نہیں ہوتی؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ عربی میں نازل کیا اور یہ عجمی الفاظ اس میں موجود ہیں۔ تو یہ بات میں آپ کے لیے عرض کروں کہ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ للاکثر حکم الکل، اکثر کو دیکھتے ہوئے کل پہ حکم لگا دیتے ہیں، اور یہاں چونکہ اکثر عربی ہے اس واسطے اسے عربی کا نام دیا گیا ہے۔ اب عنوان میں ایک لفظ استعمال ہوا قسطاس، اس کے بارے میں میں نے ابھی تھوڑی سی، قسط مصدر ہے، اور آپ نے اوپر یہ بات پڑھی ہے موازین القسط، ایسی ہے نا؟ اب موازین موصوف ہے، یہ میزان کی جمع ہے، اصل میں موزان تھا، اور واو ما قبل مکسور، اس کو یا سے بدلا ہے تو میزان بنا، اور اس کی جمع موازین آئی، تو جب یہ جمع ہے تو اس کا وصف کیا ہوا؟ قسط، اور قسط مفرد ہے، اور جمع کا وصف بھی جمع ہوتا ہے، مفرد نہیں آتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو قسط ہے، قسط یہ اصل میں مصدر ہے، اور مصدر کی جمع نہیں آتی، بلکہ قلیل کثیر سب کے لیے مفرد ہی استعمال ہوتا ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا، دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کا مضاف محذوف ہے اور وہ ذوات ہے، اصل میں تھا ذوات القسط، اب وہ ذوات جمع ہے،
اور وہ وصف بنتا ہے کس کی؟ موازین کی، تو جمع کا وصف جمع ہی ٹھہرا نہ کہ مفرد۔ اور یہ کہ قسط کے بارے میں نے ابھی آپ کو یہ بھی بات واضح کر دی کہ جب یہ مجرد ہوگا، قاسط اسم فاعل قاسط آئے گا اس سے، یہ ظلم کے معنی میں۔ فَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا کیسے لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم جو ہوں گے یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اگر یہ مقسط ہو باب فعال سے، اسم فاعل کا صیغہ، تو انصاف کے معنوں میں۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن عزیز نے کیا ہے، اما القاسطون، کہ یہ جو قاسطین مل قاسطون ہے وہ بھی، اور واللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ قسط دونوں معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ظلم بھی ہے اور اس کا معنی انصاف بھی ہے۔ مزید فی چلا جائے گا، مزید فی میں تو انصاف معنی ہو جائے گا، اور مجرد میں آ جائے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا۔ اس کے بعد یہ بات بتائی جا رہی ہے لیوم القیامہ، کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ لیوم القیامہ۔ اب یہ لام جو ہے نا، لام یہ فی کے معنوں میں ہے، اے فی یوم القیامہ، قیامت کے دن، یہ صلے کا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ فی کے معنوں میں ہے، قیامت کے دن ہم میزان کو نصب کریں گے، تو یہ لام فی کے معنوں میں ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم یہ جو ارشاد فرما رہا ہے موازین، میزان تو ایک ہوگا، ترازو ایک ہوگا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، آپ کے بارے میں روایت ہے کہ بارگاہ رب العزت میں عرض کی مولا کریم مجھے وہ میزان دکھا جس میں تو اعمال کا وزن فرمانے والا ہے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام کے سامنے جب اس کے ترازو کے، وہ ترکڑ کہتے ہیں وہ جو ایک طرف ہوتا ہے، پلہ لایا گیا تو آپ اس کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، اور بارگاہ رب العزت میں عرض کرنے لگے کہ مولا کریم اس کو کون ہے جو بھر دے؟ کس کی نیکیاں اتنی ہوں گی کہ اس سے یہ بھر جائیں؟ تو رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا جب ہم چاہیں گے کسی کے اعمال کو اس سے اس کے پلڑے کو بھر دیں تو ایک کھجور بھی جو نیکی میں اس نے صدقہ کی تھی ہم اس کو ڈال کر اس ترازو کو بھر دیں گے۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ اتنا بڑا ترازو، اب یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، ترازو ایک ہوگا لیکن موازین جمع ہے۔ تو یہ جو ہمارے اعمال ہیں اس کی نوعیت مختلف ہے، بعض حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، بعض حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، بعض وہ ہیں عبادات سے متعلق ہیں، بعض ہیں جو معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے اعتبار سے اس کا جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ورنہ وہ ترازو ایک ہی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل ایسا فرمائے گا کہ جن کے اعمال کو اس طرح سے تولا جانا مقصود ہوگا ان کو لائے گا۔ بعض ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئیں گے کہ رب کریم جل مجدہ کسی بندے کو اس ترازو کے پاس لائے گا
اور پھر ترازو میں اس کے اعمال کے رکھے جانے کے بعد جب یہ بندہ سمجھ لے گا کہ اب میرا بچاؤ مشکل ہے، تو رب تعالیٰ اسے عوام کی نظروں سے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کر یہ ارشاد فرمائے گا، میرے بندے تو نے یہ کیا تھا نا، مولا یہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، انکار نہیں کر سکے گا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں بھی ہم نے تیری پردہ پوشی کی ہے اور اب بھی ہم تیری پردہ پوشی کرتے ہیں، فرشتوں جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو یہ صورتحال بھی وہاں پیش آئے گی۔ اب اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ کلمتان، اب یہ حدیث شروع ہوئی، کلمتان حبیبتان علی اللسان، کلمتان حبیبتان علی اللسان اور ثقیلتان خفیفتان علی اللسان اور ثقیلتان فی المیزان۔ اور آگے جملہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اب یہ دونوں جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ بھی جملہ ہے اور آگے وہ بھی، یہ جملے ہیں اور ان کو کلمتان کہا گیا، دو کلمے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہیں جملے لیکن کہا کلمہ گیا ہے، تو یہ جز بول کے کل مراد لیا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ پڑھ لو، تو اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے بسم اللہ بس اتنا کہہ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جز بول کے کل مراد لیا ہے۔ ایک بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے۔ اب اس میں ذرا غور کریں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان میں تنزیہ ہے اور اس کے بعد صفات کا ثبوت ہے، تو رب تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک سلبی ہیں اور ایک وجودی ہیں۔ لا مثلا، آپ کہتے ہیں نا لا مثلا، یہ سلبی ہے، اس کی کوئی مثل نہیں۔ لا شرقیہ ولا غربیہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، تو یہ وہ صفات ہیں جو سلبی کہلاتی ہیں۔ اور الحمدللہ رب کی صفات یہ وجودی ہیں، اس کے لیے جو ہم صفات حمد اس کا ثبوت کر رہے ہیں تو یہ وجودی ہیں، اور صفات سلبی مقدم ہوتی ہیں کس سے؟ وجودی سے۔ رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم قرآن عزیز میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ وَمَن يَكْفُرْ، جس نے کفران کیا، انکار کیا کس کا؟ بتوں کا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اب یہ ثبوت ہے، پہلے انکار ہے اور اب ثبوت ہے۔ جب تک وہ بقیہ سے اظہار بیزاری نہ کرے گا اس وقت تک رب تعالی کے وجود کا ثبوت نہیں ہوگا۔ ثبوت کے لیے پہلے ماوراء سے، غیر الہ سے بیزاری کا اظہار کرے اور پھر جا کر ثبوت کرے تو ایمان کا ثبوت ہوگا۔ تو یہ بات کہی گئی، اسی لیے کسی نے یہ بات کہی تھی کہ وہ ایک شعر ہے، نہ چھوٹا شیخ سے زنار، بڑے غور سے سننا اس شعر کو، نہ چھوٹا شیخ سے زنار تسبیح ہے سلیمانی، ہوا جب کفر ثابت ہے یہ طغرائے مسلمانی۔ نہ چھوٹا شیخ زنار، وہ کافر ہندوؤں کو دیکھا ہوگا، یہاں ایک ڈوری سی پہنتے ہیں، اس کے آگے وہ سکھ تو تلوار لگا لیتے ہیں اور ہندوؤں نے پتہ نہیں کیا لگایا ہوتا ہے، اور یہ کفر کی علامت ہے۔ یہ جو
سلیمانی نگ ہوتا